اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں خاکسار مضبوط دلائل سے یہ ثابت کرنے جا رہا ہے کہ دنیا کے دوسرے لوگوں کی نسبت دنیا کے خوش قسمت اور کامیاب ترین انسان امتیازی شان کے حامل سعادت مند لوگ احمدی مسلمان ہیں، کیونکہ اس مضمون پر کئی ایک نکات ہیں، اس لیے یہ بیان خلاصتاً ہی پیش کیا جا سکتا ہے۔ اختصار کے باوجود یہ مضمون دو اقساط میں مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی۔ احمدی مسلمان وہ لوگ ہیں جو سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو علی وجہ البصیرت امت محمدیہ کے امام مہدی و مسیح موعود یقین کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد آپ علیہ السلام کے ایک الہام میں اس طرح بیان ہوا ہے: مسلمان را مسلمان باز کردن، اور اس الہام کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمان کو پھر مسلمان بنایا جائے، یہ کہ اسمی اور رسمی مسلمان کو حقیقی مسلمان بنایا جائے۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام امام مہدی و مسیح موعود کی تعلیم و تربیت سے پھر ذیلی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقش قدم پر چلنے والی جماعت تیار ہوئی، ایسی جماعت جس نے حقیقت اسلام کو پا لیا۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام کی بعثت سے قبل اسلام کے عقائد و تعلیمات میں افراط و تفرید کی راہیں پیدا کر دی گئی تھیں، کئی قسم کی بدعات اور رسم و رواج کو داخل کر دیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے ذریعہ تجدید دین کا کام ہوا۔ مذہب یہ بیان کرتا ہے کہ مذہب کی بنیادی اینٹ خدا شناسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت۔ آپ علیہ السلام کی بعثت سے قبل اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں کئی ایک لایانی امور کو داخل کر دیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک زندہ خدا کا ثبوت پیش فرمایا، یہ کہ ہمارا خدا آج بھی اپنے بندوں سے بولتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ ایک حقیقت ہے کہ نثر کی بجائے نظم میں چند الفاظ کے ذریعہ ایک بڑا مضمون بیان کر دیا جاتا ہے، اور نظم کا مضمون نثر کی بجائے زیادہ انقلابی بھی ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس طرز سے بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے اشعار میں بھی بہت کچھ بیان کیا ہے۔ اشعار کا مضمون بار بار سامنے آتا رہتا ہے۔ اس مضمون میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان ہو رہا تھا۔ پس ہر احمدی مسلمان کی ایک امتیازی شان یہ ہے کہ وہ زندہ خدا پر ایمان لاتا ہے، اور اس ایمان کے نتیجہ میں وہ روحانی طور پر بمنزلہ ایک بلند پرواز کبوتر کے ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب ضمیمہ رسالہ جہاد میں فرماتے ہیں، وہ خدا جو تمام نبیوں پر ظاہر ہوتا رہا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر بمقام طور ظاہر ہوا، اور حضرت مسیح علیہ السلام پر شعیر کے پہاڑ پر طلوع فرمایا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فاران کے پہاڑ پر چمکا، وہی قادر قدوس خدا میرے پر تجلی فرما ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اس نے مجھ سے باتیں کی اور مجھے فرمایا کہ وہ اعلیٰ درجہ کہ وہ اعلیٰ وجود جس کی پرستش کے لیے تمام نبی بھیجے گئے میں ہوں۔ اور پھر سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زندہ نبی کے طور پر پیش فرمایا، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض روحانی آج بھی جاری و ساری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان و یقین ایک مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجہ میں اعلیٰ روحانی مراتب پانے کی ترغیب دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب سراج منیر میں فرماتے ہیں، ہم جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں
تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجہ کا جوان مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجہ کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں، یعنی وہی نبیوں کا سردار اور رسولوں کا فخر، تمام مرسلوں کا سرتاج، جس کا نام محمد مصطفیٰ و احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس کے زیر سایہ 10 دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے سے 1000 برس تک نہیں مل سکتی تھی۔ سو آخری وصیت یہی ہے کہ ہر ایک روشنی ہم نے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پائی ہے، اور جو شخص پیروی کرے گا وہ بھی پائے گا، اور ایسی قبولیت اس کو ملے گی کہ کوئی بات اس کے آگے انہونی نہیں رہے گی۔ زندہ خدا جو لوگوں سے پوشیدہ ہے اس کا خدا ہوگا، اور جھوٹے خدا سب اس کے پیروں کے نیچے کچلے اور روندے جائیں گے۔ وہ ہر ایک جگہ مبارک ہوگا اور الہی قوتیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ پس احمدی مسلمان کی دوسری امتیازی شان یہ ہے کہ وہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لازوال محبت رکھتا ہے، اور دل کی گہرائیوں سے حتی المقدور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اپنے ایک شعر میں اس طرح بیان فرماتے ہیں: سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا، وہ محل کا یہی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، ایک احمدی مسلمان کی تیسری امتیازی شان یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو ناسخ و منسوخ، افراط و تفریط سے پاک خیال کرتا ہے۔ قرآن مجید کو ایک مکمل، کامل، اکمل اور دائمی شریعت کی کتاب یقین کرتا ہے۔ سیدنا حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے قبل قرآن مجید کے بارے میں مسلمانوں میں کئی ایک غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی تھی۔ مثلاً کئی ایک آیات کو ناسخ اور کئی ایک کو منسوخ جانا جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب چشمہ معرفت میں بیان فرماتے ہیں: عذرائے کرم، آپ علیہ السلام کے آنے والے ان الفاظ پر غور فرمائیں کہ آپ علیہ السلام اپنی جماعت کو قرآن مجید کے بارے میں کس اعلیٰ ایمان پر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی عظمت اور ہیبت کا وہ یقین چاہیے جو غفلت کے پردوں کو پاش پاش کر دے اور بدن پر ایک لرزہ ڈال دے اور موت کو قریب کر کے دکھلاوے، اور ایسا خوف دل پر غالب کرے جس سے تمام تار و پود نفس ہمارا کے ٹوٹ جائیں، اور انسان ایک غیبی ہاتھ سے خدا کی طرف کھینچا جائے، اور اس کا دل اس یقین سے بھر جائے کہ در حقیقت خدا موجود ہے جو بے باک مجرم کو بے سزا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے میں ہر ایک پر یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ وہ کتاب جو ان ضرورتوں کو پورا کرتی ہے وہ قرآن شریف ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کی پیروی کرنے والے انسان کو خدا خود دکھا دیتا ہے، اور قرآن کی پیروی کرنے والے انسان کو خدا دکھا دیتا ہے، اور عالم ملکوت کا اس کو سیر کراتا ہے، اور اپنے انل موجود ہونے کی آواز سے آپ اپنی ہستی کی اس کو خبر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے ایک شعر میں قرآن مجید کے بارے میں اس طرح بیان فرماتے ہیں: یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے قبل بدعقائد اور بد اعمال مسلمانوں کی خاصی تعداد اسلام سے ارتداد اختیار کر چکی تھی۔ غیر مذاہب کی طرف سے اسلام کو نشان اعتراضات بنایا جا رہا تھا۔ مسلمان علماء سے اسلام کا دفاع نہ ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسلام پر پڑنے والے تمام اعتراضات کا ازالہ فرمایا اور اسلام کو ایک خوبصورت مذہب کے رنگ میں پیش فرمایا۔ اس نقطہ نظر سے احمدی مسلمان اپنے مذہب اسلام پر فخر محسوس کرتا ہے
اور بڑے انشراح صدر سے دوسرے مذاہب والوں کو دعوت اسلام دیتا ہے۔ پس احمدی مسلمان کی چوتھی امتیازی شان یہ ہے کہ وہ دل سے اسلام کو انتہائی سچا اور پاکیزہ مذہب خیال کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام اسلام کے بارے میں فرماتے ہیں، سب خشک ہو گئے ہیں جتنے تھے باغ پہلے، ہر طرف میں نے دیکھا بستاں ہرا یہی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، آذرا کرم سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اسلام کے بارے میں آنے والے ان الفاظ کو دلچسپی سے سنیے۔ آپ علیہ السلام کتنے زوردار الفاظ سے اور کس شان سے اسلام کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے بتلایا گیا ہے کہ تمام دینوں میں سے دین اسلام ہی سچا ہے۔ مجھے فرمایا گیا ہے کہ تمام ہدایتوں میں سے صرف قرآنی ہدایت ہی صحت کے کامل درجہ پر انسانی ملاوٹوں سے پاک ہے۔ مجھے سمجھایا گیا ہے کہ تمام رسولوں میں سے کامل تعلیم دینے والا اور اعلیٰ درجہ کی پاک اور پر حکمت تعلیم دینے والا اور انسانی کمالات کا اپنی زندگی کے ذریعہ سے اعلیٰ نمونہ دکھلانے والا صرف حضرت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، احمدی مسلمان کی پانچویں امتیازی شان یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے امام آخر الزمان کو ماننے کی توفیق پائی ہے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَعْرِفْ امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جس نے امام آخر الزمان کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور پھر ایک اور مشہور حدیث اس طرح ہے، فَبَایِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلَجِ، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کرنے کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ کہ ان کی بیعت کرنا گو تمہیں برف کے تودوں پر سے گھٹنوں کی بل چل کر جانا پڑے۔ اور پھر فرمایا، فَلْيَكْرَمْ مِنِّي السَّلَامَ، اور انہیں میرا سلام پہنچانا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا ضرور نہ تھا کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں، بھائیو، میں مصلح ہوں، بدعتی نہیں، اور معاذ اللہ میں کسی بدعت کے پھیلانے کے لیے نہیں آیا، حق کے اظہار کے لیے آیا ہوں۔ اور ہر ایک بات جس کا اثر اور نشان قرآن اور حدیث میں نہ پایا جائے اس کے برخلاف ہو، وہ میرے نزدیک الحاد اور بے ایمانی ہے۔ مگر ایسے لوگ تھوڑے ہیں جو کلام الہی کی تہہ تک پہنچتے اور ربانی پیشگوئیوں کے باریک بھیدوں کو سمجھتے ہیں۔ میں نے دین میں کوئی کمی ایجاز عادتی نہیں کی۔ بھائیو، میرا وہی دین ہے جو تمہارا دین ہے، اور وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا مقتدا ہے جو تمہارا مقتدا ہے، اور وہی قرآن شریف میرا ہادی ہے اور میرا پیارا اور میری دستاویز ہے جس کا ماننا تم پر بھی فرض ہے۔ ہاں، یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ میں حضرت مسیح ابن مریم کو فوت شدہ اور داخل موتا یقین رکھتا ہوں، اور جو آنے والے مسیح کے بارے میں پیش گوئی ہے وہ اپنے حق میں یقینی اور قطعی طور پر اعتقاد رکھتا ہوں۔ لیکن اے بھائیو، یہ اعتقاد میں اپنی طرف سے اور اپنے خیال سے نہیں رکھتا، بلکہ خداوند کریم جل شانہ نے اپنے الہام و کلام کے ذریعے سے مجھے اطلاع دے دی ہے کہ مسیح ابن مریم کے نام پر آنے والا تو ہی ہے۔ سو میں استعارہ کے طور پر ابن مریم موعود ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، سو میں استعارہ کے طور پر ابن مریم موعود ہوں۔ اور آپ علیہ السلام اپنے ایک شعر میں اپنی بعثت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو اپنے زیر تبلیغ احباب اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور عذرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں
جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شکریہ.